ایک ایسا شخص جس کو اسلام کی فتح کہا گیا ہے، ایک ایسا شخص جس کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں نے مکہ کی مسجد میں نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں عمر بن خطاب کی، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن تھے اور ان کو قتل کرنے کے ارادے سے رہتے تھے، لیکن جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا تو کافروں کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ کیا آپ کو پتہ ہے یہ شخص جو بعد میں مسلمانوں کا خلیفہ بھی بنا، یہ مسلمان کیسے ہوا؟ ایک دن کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے ایک کمیٹی بنائی جس میں عمر بھی شامل تھے، اور اس کمیٹی میں یہ بات ہوئی کہ محمد کو کون قتل کرے گا، نعوذ باللہ۔ تو عمر نے کہا میں قتل کروں گا۔ سبھی نے یہی بولا کہ ہاں تم ہی کر سکتے ہو عمر۔ اسی فکر سے وہ ہاتھ میں تلوار لٹکائے آ رہے تھے اور ایک صحابی ان کو ملے جن کا بھی کسی کو پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے یا نہیں کیا، کیونکہ اس وقت اگر کوئی اسلام قبول کرتا تھا تو وہ اپنے اسلام کو چھپائے رکھتا تھا، اگر وہ بتاتا تو اسے کافروں کے ظلم کا نشانہ بننا پڑتا تھا۔ ان کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص بتایا جاتا ہے۔ انہوں نے عمر سے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ اور عمر نے کہا میں محمد کو قتل کرنے کی فکر سے ہوں۔ تو حضرت سعد نے پوچھا تو کیا تمہیں بنو ہاشم اور دوسرے قبائل جو محمد کی سپورٹ میں ہیں وہ قتل نہیں کر دیں گے، تم سے بدلہ نہیں لیں گے؟ تو یہ بات سنتے ہی وہ جلالی عمر غصے میں آ گیا اور کہا کہ پہلے تجھے نپٹا دوں، لگتا ہے تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا ہے۔ اس بات کا جواب اس بہادر مسلمان نے ایسے دیا کہ ہاں میں ہو گیا ہوں مسلمان، آجا لڑ لے مجھ سے۔ عمر نے بھی اپنی تلوار سنبھالی اور حضرت سعد بن ابی وقاص بھی اپنی تلوار سونت رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ پہلے جا اپنی گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور تیرا بہنوئی وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی غصے میں آ گیا اور اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیا۔ ادھر ان کی بہن اور ان کا بہنوئی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی بہت ساری مشکلات سہیں جب انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ہم وہ سٹوری بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جب ان کو اس بات کا شک ہوا کہ شاید عمر ہماری طرف آ رہا ہے، تو حضرت خباب جو جلالی عمر کو جانتے تھے، جو غصے والے عمر کو جانتے تھے، وہ اندر چھپ گئے، لیکن اس جلدی میں وہ صحیفہ جس پر قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی تھی وہ باہر ہی رہ گیا۔ جیسے ہی عمر گھر آئے تو اس کے ہاتھ میں جو کچھ بھی تھا اس نے اپنی بہن کے سر پہ دے مارا، اور اس پر وہ پوچھنے لگا کہ بتاؤ مجھے کیا کر رہے تھے؟ حضرت خباب کہنے لگے کہ ہم بس بات چیت کر رہے تھے۔ تو عمر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کیا تم بھی بے دین ہو گئے ہو؟ کیا تم نے بھی اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور مسلمان ہو گئے ہو؟ تو حضرت خباب کہنے لگے کہ اگر وہ دین سچ ہو، حق ہو، تو اس پر عمر اور بھی غصے میں آئے اور انہوں نے حضرت خباب کی داڑھی سے پکڑا، ان کو مارنے کے لیے ان پر چڑھ دوڑے۔ جب عمر کی بہن نے ان کو چھڑانے کی کوشش کی تو انہوں نے ان کے چہرے پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ ان کے منہ سے خون آنے لگا، اور جب یہ خون آتا دیکھا تو ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور وہ شرمندہ ہو گئے۔ اس پر ان کی نظر اس صحیفے پر پڑی تو کہنے لگے مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے؟ تو ان کی بہن جو عمر کی طرح ہمت والی تھی، اس نے بھی عمر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس صحیفے کو بغیر غسل اور بغیر وضو کے عمر کو ہاتھ نہ لگانے دیا۔ جب بہت اصرار کے بعد عمر نے غسل کیا اور وضو کیا تو انہوں نے اس صحیفے پر جو قرآنی آیات لکھی ہوئی تھیں، وہ سورۃ طٰہٰ کی کچھ آیات تھیں، انہوں نے جب وہ پڑھی تو ان کا دل نرم پڑ گیا اور حضرت خباب سے کہنے لگے مجھے محمد کی خدمت میں لے چلو۔ یہ بات سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل جمعرات کی شام کو تمہارے لیے اور ابو جہل کے لیے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ اسلام کو ان دونوں میں سے کسی ایک سے نواز دے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ اس سے اگلی صبح یعنی جمعہ کی صبح جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے گئے تب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کے اسلام قبول کرنے سے، صرف عمر کے اسلام قبول کرنے سے 40 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، اور یہی وہ وقت تھا جس کے بعد مسلمانوں نے اپنی مسجد میں نماز ادا کرنا شروع کر دی، اور عمر نے ڈٹ کر کہا کافروں سے کہ جس نے اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو یا بچے یتیم کرانے ہو وہ آئے اور ہمیں روک کر دکھائے، ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس شخص کو اسلام کی فتح قرار دیا گیا ہے۔